السلام علیکم، وزڈم ود زیڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے لونگ کی ابتدا، فوائد اور استعمال۔ پہلے بات کرتے ہیں لونگ کی تاریخ پر۔ لونگ 200 قبل مسیح کے اوائل میں جاوا سے چین کے ہان خاندان کے دربار میں ایلچی لاتے تھے، جو شہنشاہ کے ساتھ سامعین کے دوران گفتگو سانس کو خوشبو دینے کے لیے منہ میں روایتی طور پر رکھے جاتے تھے۔ قرون وسطی کے آخر میں لونگ کو یورپ میں کھانے کو محفوظ رکھنے، ذائقے اور سجاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ لونگ کی کاشت تقریباً مکمل طور پر انڈونیشیا تک محدود تھی، اور 17ویں صدی کے اوائل میں ڈچوں نے ایمبونیا اور ٹرینیٹ کے علاوہ تمام جزیروں پر لونگ کا خاتمہ کر دیا تاکہ قلت پیدا ہو اور بلند قیمتوں کو برقرار رکھا جا سکے۔ 18ویں صدی کے نصف آخر میں فرانسیسیوں نے ڈچوں کی اجارہ کو توڑتے ہوئے ایسٹ انڈیز سے بحر ہند کے جزائر اور نئی دنیا میں لونگ سمگل کی۔ جدید دور تک لونگ مالوکو جزائر تاریخی طور پر اسپائس جزائر کہلاتے ہیں کہ صرف چند جزائر پر اگتے تھے، جن میں بیکن، ماکیان، موتی، ٹرینیٹ اور ٹیڈی اور شامل ہیں۔ بہرحال انہوں نے پہلی صدی عیسوی سے پہلے مشرق وسطی اور یورپ کے لیے مغرب کی طرف اپنا راستہ تلاش کر لیا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ کو شام میں سیرامک کے ایک برتن میں لونگ ملے تھے، اور اس کے ساتھ 1721 قبل مسیح کے چند سالوں میں اس کی تلاش کے شواہد بھی ملے تھے۔ لونگ، جائفل اور کالی مرچ رومن دور میں بہت قیمتی تھے۔ پلینی دی ایلڈر نے ایک بار مشہور شکایت کی تھی کہ ایسا کوئی سال نہیں ہے جس میں ہندوستان نے 50 ملین سیسٹرز کی رومن سلطنت کو ختم نہ کیا ہو۔ وسط ایشیا میں عربوں نے لونگ کی تجارت کے ذریعے بحر ہند میں منافع بخش تجارت کی۔ 15ویں صدی کے آخر میں پرتگال نے اسپین کے ساتھ ٹور ڈی لاسس کے معاہدے اور ٹرینیٹ کے سلطان کے ساتھ ایک علیحدہ معاہدے کی وجہ سے بحر ہند کی تجارت پر قبضہ کر لیا۔ پرتگالی لونگ کی بڑی مقدار یورپ لائے، خاص طور پر جزائر مالوکو سے۔ لونگ اس وقت سب سے قیمتی مصالحوں میں سے ایک تھا۔ بعد میں 17ویں صدی میں اس تجارت پر ڈچوں کا غلبہ ہو گیا۔ پرتگالی اور ولنگلیز دونوں کی اجارہ کے دوران ان قوموں نے پیداوار اور تجارت کو مضبوطی سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ بڑی مشکل سے فرانسیسی 1770 میں ماریش میں لونگ کے درخت کو متعارف کرانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد ان کی کاشت گیانا، برازیل، زیادہ تر ویسٹ انڈیز اور زنجبار میں متعارف کرائی گئی، جو کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ لونگ برآمد کرتا ہے۔ برطانیہ میں 17ویں اور 18ویں صدیوں میں لونگ کی قیمت کم از کم سونے میں تھی، کیونکہ ان کی درآمد کی قیمت زیادہ تھی۔ آج فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO کے مطابق انڈونیشیا زیادہ لونگ پیدا کرتا ہے۔ 2005 میں دنیا کی کل لونگ کی پیداوار کا تقریباً 80% انڈونیشیا پیدا کرتا تھا۔ لونگ ایک تجارتی کامیابی بن گئی ہے۔ لونگ کے 8 حیران کن صحت کے فوائد۔ لونگ ایک ورسٹائل مسالہ ہے جو ذائقے کے ساتھ طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ یہ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اور بیکٹیریا کو مار سکتے ہیں۔ لونگ کے درخت پر پھول کی کلیاں ہوتی ہیں۔ یہ ایک سدا بہار درخت ہے جسے سیزیجیم ارومیٹک بھی کہا جاتا ہے۔ اس ورسٹائل مسالے کو روسٹ کرنے، گرم مشروبات میں ذائقہ ڈالنے اور کوکیز اور کیک میں مسالہ دار گرمجوشی لانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لونگ کا جنجر بریڈ اور ہندوستانی کھانوں میں ایک اہم مسالے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ روایتی ادویات میں بھی استعمال ہوتے رہے ہیں۔ لونگ میں موجود مرکبات جگر کی صحت کو سہارا دیتے ہیں اور خون میں شکر کی سطح کو مستحکم کرتا ہے۔ لونگ میں فائبر، وٹامنز اور معدنیات ہوتے ہیں۔
ایک چائے کا چمچ یعنی 2 گرام پیسی لونگ پر مشتمل ہو تو اس میں کیلوریز 6 ہوتی ہیں، کاربوہائیڈریٹس 1 گرام ہوتی ہے، فائبر 1 گرام ہوتی ہے، میگنیز 55% آف دا ڈیلی ویلیو آف ڈی وی ہوتی ہے، وٹامن کے 2% آف دا ڈی وی ہوتی ہے۔ میگنیز دماغی افعال کو برقرار رکھنے اور مضبوط ہڈیوں کی تعمیر کے لیے ایک ضروری معدنیات ہے۔ لونگ ایک بڑا اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ لونگ کئی اہم وٹامنز اور معدنیات پر مشتمل ہے۔ اس میں یوجینول نامی ایک مرکب ہے جو قدرتی طور پر بھرپور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو آکسیڈیٹو تناؤ کو کم کرتے ہیں۔ یہ دائمی بیماری کی نشوونما میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ یوجینول میں ایک اور طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ وٹامن ای سے 5 گنا زیادہ مؤثر طریقے سے فری ریڈیکلز کی وجہ سے ہونے والے آکسیڈیٹو نقصان کو روک سکتا ہے۔ کینسر سے بچانے میں مدد مل سکتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ لونگ کینسر سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ لونگ کے عرق نے ٹیومر کی افزائش کو روکنے میں مدد کی اور کینسر کے خلیوں میں خلیوں کی موت کو فروغ دیا۔ لونگ کے تیل کی مرتکز مقدار غذائی نالی کے کینسر کے 80% خلیوں میں سیل کی موت کا سبب بنتی ہے۔ یوجینول نے گریویا کینسر کے خلیوں میں سیل کی موت کو فروغ دیا۔ یوجینول زیادہ مقدار میں زہریلا ہے اور لونگ کے تیل کی زیادہ مقدار جگر کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لونگ بیکٹیریا کو مار سکتا ہے۔ لونگ میں اینٹی مائکروبیل خصوصیات پائی جاتی ہیں، یعنی وہ بیکٹیریا جیسے مائکروجنزم کی افزائش کو روکنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ لونگ کے تیل نے 3 عام قسم کے بیکٹیریا کو مار ڈالا، بشمول ای کولی جو بیکٹیریا کا ایک تناؤ ہے جو کھانے میں زہر کا سبب بن سکتا ہے۔ لونگ سے نکالے گئے مرکبات 2 قسم کے بیکٹیریا کی افزائش کو روک سکتے ہیں جو مسوڑوں کی بیماری میں معاون ہیں۔ لونگ جگر کی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ لونگ میں فائدہ مند مرکبات جگر کی صحت کو فروغ دینے میں مدد کر سکتے ہیں۔ یوجینول جگر کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ چوہوں کو فیٹی جگر کی بیماری میں لونگ کا تیل یا یوجینول کے استعمال سے دونوں مرکبات نے جگر کے کام کو بہتر بنایا، سوزش کو کم کیا اور آکسیڈیٹو تناؤ کو کم کیا، جگر کے سیروسس یا جگر کے داغ کے نشانات کو معکوس کرنے میں مدد کی۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 1 ہفتے کے لیے یوجینول سپلیمنٹ لینے سے گلوٹاتھیون ایس ٹرانسفریز GST کی سطح میں کمی واقع ہوئی ہے، جو کہ سیم ربائی میں شامل انزائمز کا ایک خاندان ہے جو اکثر جگر کی بیماریوں کا نشان ہوتا ہے۔ یوجینول زیادہ مقدار میں زہریلا ہے۔ 2 سالہ لڑکے میں ایک کیس سٹڈی سے پتہ چلتا ہے کہ 5 سے 10 ملی لیٹر لونگ کا تیل جگر کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ لونگ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ لونگ میں پائے جانے والے مرکبات بلڈ شوگر کو کنٹرول میں رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ لونگ کے عرق نے ذیابیطس والے چوہوں میں بلڈ شوگر کو اعتدال میں رکھنے میں مدد کی۔ لونگ اور نائجیریسن خون سے شوگر کی خلیوں میں اخراج کو بڑھانے، انسولین کے اخراج کو بڑھانے اور انسولین پیدا کرنے والے خلیوں کے کام کو بہتر بنانے میں مددگار ہیں۔ انسولین ایک ہارمون ہے جو آپ کے خون سے شوگر کو آپ کے خلیوں میں لے جانے کے لیے ذمہ دار ہے۔ خون میں شکر کی سطح کو مستحکم رکھنے کے لیے انسولین کا صحیح کام کرنا ضروری ہے۔ لونگ ہڈیوں کی صحت کو فروغ دے سکتا ہے۔ جسم میں ہڈیوں کا سائز چھوٹا رہ جانا ایک ایسی حالت ہے جو صرف امریکہ میں ایک اندازے کے مطابق 43 ملین بوڑھے بالغوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہ آسٹوپروسس کی نشوونما کا باعث بن سکتا ہے جس سے ٹوٹنے اور فریکچر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ لونگ کے اثرات ہڈیوں کو محفوظ رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ یوجینول سے آسٹوپروسس کی علامات میں بہتری آئی اور ہڈیوں کی کثافت اور طاقت میں اضافہ ہوا۔ میگنیز ایک معدنیات ہے جو ہڈیوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور ان کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔
لونگ پیٹ کے السر کو کم کر سکتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ لونگ میں پائے جانے والے مرکبات معدے کے السر پیپٹک السر کے علاج میں مدد کر سکتے ہیں۔ پیٹ کے السر میں دردناک زخم ہوتے ہیں جو معدہ، گرہنی یا غذائی نالی کی پرت میں بنتے ہیں۔ یہ عام طور پر پیٹ کی حفاظتی تہ میں کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں جو کہ تناؤ اور انفیکشن کی وجہ ہوتی ہے۔ لونگ کا تیل گیسٹرک بلغم کی پیداوار میں اضافہ کر سکتا ہے۔ گیسٹرک بلغم ایک رکاوٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور ہاضمہ تیزاب سے معدے کی پرت کے کٹاؤ کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ البتہ لونگ کا ارک معدے کے السر کے علاج میں دوائیوں کی طرح کے اثرات ظاہر کرتا ہے۔ امید ہے آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں بہتر سے بہتر ویڈیو بنانے میں بہت مددگار ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔